بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا صلوات. یا لسان اللہ، اور اتنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر. مومن کرام، عشرہ سجادیہ تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے. موضوع ہے قرآن اور فضائل علی ابن ابی طالب. یہی فرش عزا ہے جو ہمیں قوت عطا کرتا ہے، یہی فرش عزا ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جس سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے. ہمیں اسی کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے رسول کی معرفت، اسی کے ذریعے ہم نے امامت کو سمجھا. یقین کیجئے، یقین جانیں، یہ فرش عزا بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آج دنیا جو ہے ماحول خراب ہے اور ہمارے بچے بگڑتے آ رہے ہیں، خدا کی قسم اپنے بچوں کو بچپن سے فرش عزا کی عادت ڈالیے، پھر حسین جانے اور وہ جانے. یہ بات یاد رکھیے گا. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم بچوں کو لے کے جانا نہیں چاہتے. دیکھیے کیا کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کے کھیل لیں گے، باتیں کر لیں گے. یہ جتنے پڑھنے والے ہیں نا، ان سے پوچھئے، یہ سب بچپن میں جاتے تھے اور بچپن میں عزاخانے میں جاتے تھے تو کوئی ایسے ہی جیسے یہ بچہ سو گیا ایسے سو جاتے تھے. جیسے یہ بیٹھے ہوئے ادھر، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے، اس سے بات کریں گے. بچے اس سے پریشان نہ ہوا کیجئے کہ بچے مجلس ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ ڈسٹرب نہیں ہے. اگر فرش عزا پہ آئیں گے، کان میں کم سے کم علی علی اور حسین حسین تو جائے گا. کان میں علی علی کی آوازیں تو جائیں گی، حسین حسین کی آوازیں تو جائیں گی. میں نے ابھی پہلی تقریر کرتے ہوئے جو سویب کی امام حسین کی مجلس پڑھی ہے تو میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا، کوئی بات نہیں، بچوں سے پریشان نہ ہوا کیجئے، بچوں کو لایا ضرور کیجئے. وجہ یہ ہے کان میں علی علی جائے گا، حسین حسین جائے گا، کل وہ خود فرش عزا پہ شوق سے بیٹھیں گے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو لے کر نہیں آتے اس لیے کہ ہمیں مجلس نہیں سننے دیں گے، تو یقین کیجئے پھر ان کے بچوں کو بگڑنے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اگر کوئی کشش ہے تو صرف فرش حسین میں ہے، فرش عزا میں ہے جو بچوں کو بچا سکتی ہے. وہ ہو سکتا ہے میری بات پہ آپ سوچیں، خالی علی علی اور حسین حسین کی آواز کیسے بچائیں گے؟ توجہ ہے؟ خالی علی علی اگر کان میں آ رہا ہے، تھوڑی دیر ادھر کھیلے، تھوڑی دیر ادھر کھیلے، تھوڑی دیر باہر کھیلے اور پھر آئے، پھر کان میں علی کی آواز گئی، حسین کی آواز گئی، پھر باہر چلے گئے، تو آپ یہ سوچیں کہ صرف علی علی اور حسین حسین کی آواز کیسے بچا سکتی ہے؟ تو میں نے دلیل دی تھی، وہی دلیل آپ کو توحید میں اٹھا کے سنا رہا ہوں. دیکھیے آپ کہیں بچہ سن تو نہیں رہا نا، سمجھ تو نہیں رہا، خالی علی علی کرنے سے آپ کا بچہ سمجھدار ہو جائے گا. دلیل اس کی یہ ہے، بچہ ابھی دنیا میں آتا ہے، نہ سوچنے کے قابل ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہے. ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے کہ نہ شیطان ادھر سے بہکا سکے نہ ادھر سے بہکا سکے. بات سن رہے ہیں؟ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اپنا ہی جملہ ہے میرا، یقیناً آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا، لیکن جملہ سن لیجئے. وہ ایک کان میں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نہیں، پہلے ایک کان کے پاس آ کے کہتے ہیں، پھر دوسرے کان کے پاس آ کے کہتے ہیں. بچے کا رخ تبدیل کرتے ہیں. اگر علماء کہہ رہے ہوتے پہلے یوں کر کے
اور پھر یوں کر کے تاکہ اس کے دوسرے کان میں بھی آواز آئے. حالانکہ انسان جب آپ ابھی میری بات سن رہے ہیں دونوں کانوں سے سن رہے ہیں. بھائی توجہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تکلموا تعرفوا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ ابھی میری بات ایک کان سے سن رہے ہیں دو کان سے؟ دونوں سے. تو بچے کو جب اذان دیں گے تو ایک کان سے سنے گا دو کان سے؟ بھائی جب آپ سامنے رکھ کے اذان دے رہے ہیں آواز تو دونوں کانوں میں جائے گی. لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں پہلے ایک طرف کے کان میں اذان کہتے ہیں, دوسری طرف اس کو گھما کے پھر دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ جملہ سن لیجیے گا, اگر پسند آئے تو دعا دے دیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے نا, ایک کان سے بات سنو دوسرے سے نکال دو. کھولو تاکہ پہچانے جاؤ, تاکہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکلے نا. یہاں سے بھی اللہ محمد علی کا نام سنا دو, یہاں سے بھی اللہ محمد علی کا نام سنا دو, تاکہ بات کہیں سے نکلے نا, دل میں اتر جائے. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پہ. یہ باتیں کرنی چاہیے. مطلب سمجھ کیسے آئے گا؟ یہ علی کی آواز, یہ حسین کی آواز, یہ معمولی نہیں سمجھیے اس کو کہ بہت ہلکے سے کہہ دیا علی علی اور حسین, بس رسمی ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ جیسے بزرگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم عزاداری کر رہے ہیں, یقین کیجئے. اور یہ بزرگوں کا یہ بیٹھے ہوئے نا, ان کا تحفہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی بیٹھے تو ان کی سیرت پہ عمل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح آپ کی طرح عزادار ہوں, ورنہ تو بہکانے کے لیے تو بہت ہے, بچانے کے لیے کم ہے. آپ کہیں گے اچھا دیکھیے اب یہاں کا میں 2016 سے آ رہا ہوں, کچھ اندازہ مجھے بھی ہو گیا ہے. صبح جاتے ہیں بچے یہاں پہ اسکول, واپسی کب ہوتی ہے؟ 4 عام طور پہ 3-4 بجے. اور صبح کب جاتے ہیں؟ 8:30-9 بجے. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6-7 گھنٹے ہو گئے. 6-7 گھنٹے پہ سونے کا ٹائم بھی نکال دیے. یہ 6-7 گھنٹے میں ان کو دنیا کی ہر معلومات دی جا رہی ہے. جو نہیں بتانا چاہیے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا, میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو نہیں بتانا چاہیے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو بہکانے کے لیے بہت ہیں. لیکن بچہ جو ہے نا 5 سال آپ کے پاس ہے, اسکول 5 سال کے بعد جائے گا, 5 سال کے بعد جائے گا. 5 سال میں اسے حسین کی اتنی عادت ڈال دے, پھر کان میں کچھ بھی آئے اس کو صرف ایک صدا سنائی دے, یا تو علی سمجھ میں آئے یا حسین سمجھ میں آئے. جس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں نا مل کے محمد والے محمد. کاش میرا موضوع صرف یہی ہوتا. بچہ بھی ایک موضوع ہے, بچہ بھی ایک موضوع ہے, سینس میں نہیں ہے. ابھی وہ آپ کی آواز پہ ابھی دنیا میں آیا, ابھی چونکے گا نہیں. ابھی آپ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے کب بھوک لگ رہی ہے کب نہیں لگ رہی, لیکن پھر بھی اسے اذان اور اقامت سنائی جا رہی ہے. کیوں بھائی کہ نماز پڑھنی ہے اس نے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں شاید ایک اور رخ بتاؤں باذن محمد والے محمد, اور جس تک پہنچے وہ اس کو محفوظ کرے. اذان اور اقامت تو نماز کے لیے ہوتی ہے نا بھائی. یہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کیوں کہی جا رہی ہے؟ کبھی سوال کیجئے, سوچئے, غور و خوض کیجئے. ابھی جملہ آتا ہوا ہے ممبر پہ, یقین کیجئے یہ والا رخ میں نے پہلے نہیں پڑھا, ابھی ممبر پہ آتا ہوا ہے, تو آپ کو ابھی تحفہ دے رہا ہوں. یہ اذان اور اقامت نئے آنے والے بچے کے کان میں کیوں کہی جا رہی ہے؟ اقامت کے بعد تو فوراً آپ نماز پڑھتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک مسلمان تو دیکھیے ہے, مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مسلمان ہے, اس کی کلمہ پڑھوائی نہیں ہوتی. میں دلیل دے چکا ہوں اور کلپ اس کا موجود ہے, یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, فیس بک پہ بھی موجود ہے. اس پہ تقریر کر چکا ہوں جناب ابو طالب کے موضوع پر کہ بچہ کلمہ پڑھوائی اس کی ہوتی ہے جو پہلے کافر رہا ہو. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کلمہ پڑھوائی اس کی ہوتی ہے جو پہلے کافر رہا ہو. ابھی کوئی مسلمان کے گھر میں, شیعہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو, آپ کیا کریں گے؟ تھوڑے عرصے بعد جب قرآن پڑھنے کے قابل ہوگا بسم اللہ کروائیں گے, روزے کے قابل ہوگا روزہ گشائی کروائیں گے. اس کی کلمہ پڑھوائی ہوتی ہے. مسلمان بچے کی کلمہ پڑھوائی نہیں ہوتی, بسم اللہ ہوتی ہے, روزہ گشائی ہوتی ہے, دیگر کام ہوتے ہیں, کلمہ پڑھوائی نہیں ہوتی. میں آپ سے کہوں قبلہ کلمہ پڑھوائی تو کروا لیں, کہیں گے کیسی واہیات باتیں کر رہے ہیں آپ. کلمہ پڑھوائی اس کی ہوتی ہے جو کافروں کا بچہ ہو, جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہو,
کلمہ پڑھوائی نہیں ہوتی. تو یہی تو ہم بھی بتا رہے ہیں 1400 سال سے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا جو پہلے کافر تھے. ابو طالب نے اس لیے نہیں پڑھا کہ پیدا ہی مسلمان اور صاحب ایمان. بات پہنچ رہی ہے. اس بات کو سمجھتے جائیے کہ اب توجہ, یہ اذان اور اقامت کیوں کہہ رہے بچے کے کان میں؟ نئے رخات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کبھی سوچئے گا, آپ اگر سائنس کی روح سے سمجھیں گے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ وہ بچہ ابھی چونکے گا, نہ وہ سمجھ رہا ہے, نہ بول رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, اور آپ اذان و اقامت کہہ رہے ہیں. اذان و اقامت کے بعد تو نماز ہوتی ہے. تو جملہ میرا یاد رکھیے گا, پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا, کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے. کیا مطلب عبادت کا؟ نماز کے لیے. بھائی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, نماز کے لیے بنایا, روزے کے لیے, حج کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, خمس کے لیے, جہاد کے لیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے. آپ کہیں گے جی ذل ثقلین صاحب اس لیے بنایا اللہ نے, لیکن نماز تو اس پہ بڑا ہو کے واجب ہوگی. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی تھوڑا سا اپنا ہونے کا احساس دلاتے رہیے مجھے کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. نماز تو جوان ہونے کے بعد واجب ہوگی. جب بالغ ہو جائے گا تو نماز کی ایک عمر ہے. روزہ کب واجب ہوگا؟ جب روزے کی عمر کو پہنچے گا. حج کب واجب ہوگا؟ جب اتنا پیسہ آ جائے گا. توجہ کیجیے گا. زکوٰۃ کب دے گا؟ جب زکوٰۃ دینے کے قابل زکوٰۃ کے نصاب میں آئے گا تو زکوٰۃ دے گا. خمس اس کے لیے بھی ہے, جب مال جمع کرنے کے قابل ہو جائے گا تو خمس دے گا. جہاد کب کرے گا؟ جب اس قابل ہو جائے گا کہ جہاد کرے تو جہاد کرے گا. تو مجھے بتائیے, جب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی تو ایک عمر ہے نا جب کرے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے بنایا ہی نہیں ہے, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے بنایا ہی نہیں ہے لیکن اس کو عبادت کے لیے بنایا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, بالغ ہونے تک نماز تو واجب نہیں ہے. جب تک بڑا نہیں ہو جاتا نماز کی عمر کو نہیں پہنچتا, جب تک نماز نہیں ہے. جب تک روزے کی عمر کو نہیں پہنچتا روزہ نہیں ہے. جب تک حج کا لیے صاحب استطاعت نہیں ہوتا, جب تک حج نہیں ہے. تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں, پروردگار یہ تو کہہ رہا ہے اس کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے, تو یہ اتنی عمر تک تو کوئی عبادت نہیں کر رہا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خمس, نہ جہاد. تو پروردگار یہ عبادت کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے جواب ہے 24 گھنٹے تو نماز آپ اور میں بھی نہیں پڑھتے. 17 رکعت نماز ہے دن بھر میں, اور زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے. ٹوٹل اس کا ٹائم پیریڈ آدھا گھنٹہ ہے. آدھے گھنٹے میں ساری نمازیں, باقی 23.5 آور کیا کریں گے؟ روزہ سال میں صرف 30 دن رکھیں گے, حج سال میں ایک بار ہوگا. تو یہ عبادتیں تو جب وقت پہ کریں گے نا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا ہی عبادت کے لیے. اٹھو تو عبادت کرو, بیٹھو تو عبادت کرو, سو تو عبادت کرو, کھاؤ تو عبادت کرو, آفس جاؤ تو عبادت کرو, ڈرائیونگ کرو تو عبادت کرو. توجہ کیجیے گا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ڈرائیونگ کرو, اللہ کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے بنایا ہے. تو اٹھو تو عبادت, بیٹھو تو عبادت, ڈرائنگ روم میں بیٹھو تو عبادت, کسی سے ملنے جاؤ تو عبادت, شادیوں میں جاؤ تو عبادت, پکنک پہ جاؤ تو عبادت ہے, سیر و تفریح کرنے جاؤ تو عبادت. جو کام بھی کرو, ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی عبادت کرنی ہے. اب آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے جب عبادت کے لیے بنایا ہے تو پھر عبادت کے لیے بنایا ہے. لیکن پروردگار وہ کون سی عبادت ہے جو ہر وقت ہو سکتی ہے؟ تو جواب سن لیجئے, نماز اور اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے. اب تم دنیا میں آ گئے عبادت کرنے میں پوری زندگی بسر کرنا. تو پھر نماز اور اقامت کہہ کے, اذان اور اقامت کہہ کے اس کی عبادت کا آغاز کر دیا. تو پروردگار کو تو 9 برس کی عمر میں, 8 برس کی عمر میں نماز پڑھے گا, 7 برس کی عمر میں نماز پڑھے گا. ابھی کون سی عبادت کرے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حب علی کی عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. یعنی اب ڈرائیونگ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی بولیے, ذرا ساتھ دیتے جائیں میرا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے عبادت کریں گے, آفس میں بیٹھ کے کریں گے. اب ہمارے یہاں تو اس طرح نہیں ہوتی, معاملات الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ کہیں بھی شروع ہو جائیں. ہمارے یہاں نماز کی بھی شرطیں ہیں. ایسے نہیں ہوتی ہماری نماز. آئے ہائے میرا جملہ ضائع تو نہ کریں کہ جملہ کہوں. ہمارے یہاں نماز کی شرطیں ہیں. ہم ایسے نہیں پڑھتے کہ بیچ روڈ پہ شروع ہو گئے. ہم بیچ روڈ پہ نہیں پڑھتے. اگر پڑھنے
پڑھنے پہ آئیں تو پھر ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ کہیں بھی پڑھ لیا، پڑھنے پہ آئیں تو تلواروں کے نیچے پڑھ دیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پہ. تو ہماری شرطیں عبادت کی. تو اب واحد عبادت کائنات کی علی کی محبت ہے جو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا بیکار نہیں بنایا. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا بیکار نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان کا ظن ہے، گمان ہے جو کافر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے درمیان کچھ بھی نہیں بنایا، بیکار کچھ نہیں بنایا. نہ آپ بیکار ہیں، نہ میں بیکار ہوں، نہ یہ آسمان و زمین کے درمیان درخت بیکار ہیں، نہ ہوائیں بیکار ہیں جو ہے، نہ پہاڑ بیکار ہیں، نہ یہ قالین بیکار ہیں، نہ یہ مٹی بیکار ہے، نہ یہ سمندر بیکار ہے، نہ یہ تھیمز ندی بیکار ہے. جو ہے یہ جتنی بھی ہیں یہاں پہ جتنے بھی چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی دریا ہیں، یہ سب اللہ نے بیکار نہیں بنایا. اللہ کہہ رہا ہے اس کے درمیان میں نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا. کسی نے مولا سے پوچھا کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے. ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے، ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے. یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ دریا، یہ ندی، یہ سب ہماری تسبیح کر رہے ہیں. یہ جانور، یہ پرندے سب ہماری تسبیح کر رہے ہیں. تو تم بھی ہماری تسبیح کیا کرو. تو اللہ نے بتا دیا، لوگ سمجھے یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان ہمیں بیکار نہیں بنایا. سب سے زیادہ بیکار تو ہم لوگ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد. جس کو مولا نے جتنی قوت عطا کی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. دیکھیے آواز جو ہے نا بہت زیادہ گونج رہی تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ آواز صحیح ہو جائے، تو وہ اب ایک ہی جگہ پہ آواز کو رکھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بیکار نہیں بنایا، میں اور آپ سمجھے. لیکن کتنا ٹائم مجھے بتائیے ہم بیکار گزارتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ فری ٹائم. نہ عبادت کر رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں. فری ٹائم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل یوز کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بیکار نہیں بنایا. اور ہم اور آپ کتنا ٹائم بیکار گزارتے ہیں. تو کیا یہ آیت صرف ہمارے لیے؟ ہمارے لیے نہیں ہے. معصوم سے پوچھا گیا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. پروردگار کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، آسمان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے، باطلا، ہم نے بیکار نہیں بنایا. معصوم سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے آیت کا؟ معصوم نے فرمایا اس میں آسمان سے مراد مولا علی ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. زمین سے مراد جناب سیدہ ہیں، اور درمیان میں جو ہے ان دونوں کے درمیان وہ 12 امام ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بلا وجہ اتنے امام نہیں بنائے 4 معصومین، اس لیے بنائے ہیں تاکہ ان کا ذکر کر کے عبادت میں گزارو. اب آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آگے کچھ نیا پڑھنے کے چکر میں کہہ دیا آسمان سے مراد کون ہے؟ اتنے ہلکے سے بولیں گے. آسمان سے مراد کون ہے؟ مولا علی ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ آسمان اور کیوں نہیں؟ آسمان کیوں نہیں ہو سکتے علی؟ آسمان بھی بلند ہے. علی کہتے ہی اس کو ہے جو بلند ہو. آئے ہائے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس سے اچھی آسان زبان کی دلیل میں آپ کو نہیں دے سکتا. آسمان بھی بلند اور علی کہتے ہی اس کو ہے جو بلند ہو. تو یاد رکھیے گا شیعہ تفاسیر قرآن میں آسمان سے مراد اس آیت میں مولا علی ہے، زمین سے مراد جناب سیدہ ہیں. تو اب توجہ کیجئے گا، ایک اور آیت سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء وذات البروج، قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے 12 برجوں کی. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. برج والسماء وذات البروج. اب آپ یہ بروج کسے کہتے ہیں؟ سٹارز. یہ جو سٹار ہوتے ہیں، آپ کا سٹار کیا ہے؟ آپ سے پوچھوں میں
کس کو پتا ہے اپنا اسٹار کیا ہے بھائی؟ آپ کا اسٹار کیا ہے؟ ایکویریس. اور کسی کا بھائی آپ کا کیا ہے؟ کیپریکارن. آپ کا پائسز. اب یہ اسٹارز ہیں ٹوٹل 12 ہی ہوتے ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بیکار باتیں ہیں, یہ اسٹارز کچھ نہیں ہوتے. یہی سنا ہے نا آپ نے کہ یہ بیکار باتیں ہیں, یہ اسٹارز وغیرہ کچھ نہیں ہوتے, یہ اسٹارز بیکار چیز ہے. اور اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَالذَّاتِ الْبُرُوجِ, قسم ہے آسمان کی اور اس کے برجوں کی. برج 12 ہی ہوتے ہیں. یہ جو اسٹارز ہیں نا جو آپ کہتے ہیں یہ آسمان کے برج ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ برج ہیں. آپ کہیں گے کہا قرآن, یہ تو بہت پہلے سے نام رکھے ہوئے ہیں. بس فرق یہ ہے جیسے سورج کو آپ پاکستان ہندوستان والے سورج کہتے ہیں, توجہ کیجئے گا, ایران والے آفتاب کہتے ہیں, یہاں والے جو انگلش بولتے ہیں وہ سن کہتے ہیں, عرب والے شمس کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ تو الگ الگ ہے. نہیں, الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی سورج ہے جو جیسے دیکھتا ہے ویسے بولتا ہے. اپنی زبان میں بولتے ہیں اس کا نام. کسی نے سورج کہا, کسی نے سن کہا, کسی نے آفتاب کہا, کسی نے شمس کہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح یہ 12 برج ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. آپ نے اپنے نام رکھ لیے, کسی نے سیکریٹریٹ بولا, کسی نے ورگو بولا, توجہ ہے, کسی نے پائسس بولا, لیکن یہ تو ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. اب اردو میں آئیے تو کسی نے ہود بولا, کسی نے میزان بولا, کسی نے اقرب بولا. توجہ کیجئے گا, یعنی برج وہی ہے, نام سب نے اپنے اپنے رکھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے کہا قسم ہے آسمان کی اور اس کے 12 برجوں کی. اس آیت کے ذیل میں معصوم نے فرمایا یہاں پہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے اس میں آسمان سے مراد رسول اللہ ہے, 12 برجوں سے مراد 12 امام ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یقین کیجئے یہ باتیں عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوگی. 12 برجوں کے سے مراد 12 امام ہے. تو آپ کا اسٹار کوئی بھی ہو, اللہ نے بتایا ان کا اصلی نام اماموں کے نام پہ رکھا گیا ہے. تو ایک برج کا نام علی ہے. اب دلیل دوں, گھبرائیں گے تو نہیں. اسی لیے آپ نے پتہ نہیں کہاں سے ذلے سقلین صاحب نے پڑھ دیا قرآن کی تفسیر اٹھا کے. میں دلیل دینے جا رہا ہوں, اگر علی کے نام کا برج نہ ہوتا تو اس کا نام کبھی اسد نہ ہوتا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اسد کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولیے. شیر کو. تو ایک برج ہے نا اسد, کس کس کا مجھے نہیں پتا. اس مجمع میں ایسا کوئی یقیناً ہوگا جس کا برج اسد ہوگا. اسد کہتے ہیں شیر کو. علی کا لقب ہے اسد اللہ, اللہ کا شیر. تو آ گئی, ایک برج تو دکھا دیا میں نے, توجہ کیجئے گا, ایک برج تو دکھا دیا, لیکن اب یاد رکھیے 12 برجوں کے نام 12 امام پر ہیں. ابھی کوئی بھی نام رکھ لو, سیکریٹریٹ رکھ لو, اسکارپیو رکھ لو, ورگو رکھ لو, لیکن امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک برج کا نام علی ہوگا, ایک کا نام حسن ہوگا, ایک کا نام حسین ہوگا. مہدی تک 12 امام 12 برج. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس بات کو سمجھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. 12 اماموں کے نام سے 12 برج ہیں. یہ پورا ایک موضوع ہے, اس پہ تحقیق خود بھی کیجئے. اب تو اتنا مشکل نہیں ہے. امام زمانہ سے منسوب جو ہے برج, اس کا نام بتایا آپ کو؟ امام زمانہ سے منسوب جو برج ہے, ہوت, پائسس, مچھلی. مچھلی فتح بندی کی علامت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہوت قرآن کا لفظ ہے. بولو تاکہ پہچانے آپ. ہوت قرآن کا لفظ ہے. وَلَكِنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, مچھلی والا صاحب. ہائے ہائے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. قرآن کیا ہے؟ آپ ابھی تک سوچ رہے ہوں گے نہیں ذل سقلین نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا, اسد کو علی سے ملا دیا. میں نے ابھی کہا ہوت منسوب ہے امام زمانہ سے جس کو پائسس کہتے ہیں. آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے. نہیں, ہوت قرآن کا لفظ ہے. قرآن کی آیت میں کئی جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے. ایک آیت تو میں نے سنا دی, ولیکن کا صاحب الحوت, صاحب الحوت, مچھلی والا صاحب. کون ہے مچھلی والا صاحب؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جناب یونس مچھلی والے صاحب ہیں. قرآن میں جناب یونس کو مچھلی والا صاحب کہا گیا ہے. مچھلی والا صاحب ہو سکتا ہے, یونس
کو مچھلی والا صاحب مان سکتے ہو، امام زمانہ مچھلی والے صاحب نہیں ہو سکتے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. دیکھیے یہ اتنی مشکل باتیں بھی نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے تھوڑا سا قبول کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن یقین کیجئے کاش صرف اس موضوع پر پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے کہ یہ موضوع کتنا وسیع ہے. جس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد میں. یہ پورا موضوع ہے، اس موضوع کو سمجھنا چاہیے. کبھی اس طریقے سے بھی ریسرچ کیجئے. قرآن میں نہیں یہ تو ذل ثقلین صاحب نے پڑھ دیا، حوت پائسس کو کہتے ہیں، حوت قرآن کا لفظ ہے، آیت بھی پڑھ دی انہوں نے، صاحب الحوت مچھلی والا صاحب. یونس نبی مچھلی والے صاحب ہو سکتے ہیں، امام مچھلی والا صاحب نہیں ہو سکتا. مچھلی بھی تو مخلوق ہے، اللہ مچھلی کا خالق ہے. دیکھیں مجھے مچھلی پہ تقریر نہیں کرنی، اللہ مچھلی کا خالق ہے. حوت عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، قرآن میں حوت کا لفظ آیا ہے. اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. اب جملہ سنا دوں اگر آپ برا نہ مانے. بہار الانوار کی روایت ہے، بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے حسین کی شہادت پر نہ صرف آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا، پرندوں نے گریہ کیا، بلکہ پانی میں مچھلیوں نے بھی گریہ کیا ہے. ہائے ہائے کچھ کہہ رہا ہوں، یہ روایت ہے. پانی میں جس پر مچھلیاں گریہ کرتی ہوں اسے حسین کہتے ہیں. تو ایک بات طے ہو گئی، پانی میں جو مخلوق ہے وہ بھی حسین کو اپنا امام مانتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد میں. پانی میں جو مخلوق ہے وہ امام حسین کو اپنا امام مانتی ہے. علی ہر ایک کے امام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 12,000 جہان پیدا کیے جس کی اپنی زمینیں ہیں اور اپنے آسمان ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. امام نے فرمایا 12,000 12,000 جہان پیدا کیے ہیں امام فرما رہے ہیں اللہ نے، اور 12,000 جہان سب کی اپنی اپنی 7 زمینیں، سب کے اپنے اپنے 7 آسمان. ہم تو ابھی اس آسمان تک نہیں پہنچے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس آسمان تک نہیں پہنچے. بھائی کہاں تک پہنچے ہم؟ ابھی تو ایک گیلیکسی سے باہر نہیں نکلے. اچھا یہ بھی ایک پورا موضوع ہے. وہ کہتے ہیں دوسری گیلیکسی پہ جاؤ گے تو وہاں پہ ٹائم اور ہے، یہاں پہ ٹائم اور ہے. یہاں پہ جتنے کا سال ہوتا ہے اتنا وہاں پہ ایک دن ہوتا ہے. نوری سال کا فاصلہ ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان گیلیکسیز پہ پہنچ گئے تو زمین آپ کو پیچھے کی طرف نظر آئے گی. اور ابھی جرمنی نے کسی نے دعویٰ کر دیا جرمنی میں کہ ہم نے رسول اللہ کا آخری خطبہ حج ریکارڈ کر لیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں جس کو مولا نے جتنی قوت دی ہے اتنی بلند آواز سے. سنا ہے نہیں؟ جرمنی میں اس نے کہا ہم نے رسول اللہ کی آواز ریکارڈ کر لی ہے، مجھے رسول اللہ نے آخری خطبہ حج میں دیا تھا. اب وہ اس کو آدھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہانی بنائی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہم جلدی اس کو ریلیز کریں گے. بھائی ریلیز کر دو. اگر رسول اللہ کی آواز ہے تو ڈرے وہ جنہوں نے رسول کی بات کو نہ مانا ہو. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے شیعہ مذہب پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر کے سنا دیں گے. ہمیں معلوم ہے خطبہ حجۃ الوداع وہی تھا جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. تو ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے تو بھی علی علی ہوگا، نہیں ریکارڈ کیا تو بھی علی علی ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ ہونا علی علی ہے. ہمیں معلوم ہے آپ ریکارڈ کر کے بھی لائیں گے تو بھی ہم علی علی کریں گے، آپ نہیں ریکارڈ کریں گے تو بھی ہم علی علی کریں گے. آپ کو آواز نہیں آتی، ہمارے کانوں میں رسول کی غدیر کی آواز آ رہی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب ہمارے کانوں میں تو نہیں ہے. کیوں؟ نوروز میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی وقت آتا ہے جب پھول گھومنے لگتا ہے یا گھومتے گھومتے رک جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ پھول سے یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. کہنے لگے یہ پھول کیوں رکھتے ہیں اور گلاب کا ہی کیوں رکھتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی گیندے کا کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی اور پھول کیوں نہیں رکھتے؟
جملہ سن لیجیے گا، گلاب کا پھول اس لیے رکھتے ہیں کہ گلاب کا پھول پھولوں میں وہ پھول ہے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اعلان کیا تھا. بولا تھا کہ پہچانے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا وہ گلاب کا پھول ہے. اس لیے گلاب کا پھول یا تو رک جاتا ہے یا جھومنے لگتا ہے. اب جھومے تو بھی علی کے نام پہ جھوما ہے، رکے تو بھی علی کے نام پہ رکا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ گلاب کا پھول. تو اب یہ تو وہی وقت ہے نا، ہم کیوں ہر سال 21 اور 20 کو مارچ کو ایک جگہ رک کے نوروز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غدوہ غدیر میں جو رسول کی آواز آئی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کو سننا چاہتے ہیں. اور خدا کی قسم اگر ہم نے سنا نہ ہوتا تو ہم ہر بات پہ علی مولا کی صدائیں نہ لگا رہے ہوتے. ہم سنے ہوئے غدیر کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے. غدیر کی آواز آتی ہے جبھی تو علی کے ذکر پہ مسکرا دیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے گا. والسماء وذات البروج، قسم ہے آسمان کی اور اس کے 12 برجوں کی قسم. مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی قسم، 12 اماموں کی قسم. اللہ اکبر. دیکھیے منصور کا دربار ہے اور امام موسی کاظم علیہ السلام. اس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے کیونکہ منصور کے دربار میں امام تشریف فرما آیا کہ کل ہم نوروز منا رہے ہیں. امام نے فرمایا ہمیں بلا کے کیا کرے گا؟ کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئے. آپ آ کے دربار میں بیٹھے. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ سب میرے لیے تحفہ لائیں گے تو آپ کے لیے بھی تحفہ لائیں گے. اور فرمایا آ جائیں گے. زیادہ ضد کی مولا آ گئے دربار میں آ کر بیٹھ گئے. اب جو تحفہ لے کر آتا پہلے امام کو دیتا پھر منصور کو دیتا. بولو تاکہ پہچانے جا. پہلے امام کو دیتا پھر منصور کو دیتا، پہلے امام کو دیتا پھر منصور کو دیتا. اب بادشاہ اپنا تحفہ خود نہیں اٹھاتے تھے. بادشاہوں کو جب تحفہ دیا جاتا تو بادشاہ خود نہیں اٹھاتے تھے. وہ تحفہ غلام کھڑے ہوتے تھے، وہ غلاموں کو تحفہ دیتے تھے تو غلام رکھ دیتے تھے. جب پورا دن ختم ہونے لگا آخر میں غریب شخص آیا، آ کے سلام کیا مولا کو. کہنا مولا غریب بہت ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. امام موسی کاظم سے کہہ رہا ہے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. کہنا مولا غریب بہت ہوں، میں تحفہ لایا ہوں دینے کے لیے لیکن آپ کے شایان شان پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، کچھ تھا تو نہیں لیکن میں کچھ نہ کچھ لایا. مولا نے فرمایا کیا لایا ہے؟ کہہ رہا مولا آپ کے جد مولا علی کی فضیلت میں 3 شعر کہے تھے وہ کہہ کے لایا ہوں. آپ کے جد کی فضیلت میں 3 شعر کہے تھے وہ کہہ کے لایا ہوں. مولا نے فرمایا سنا. آئے ہائے دربار ہے مولا کے دشمن کا، بیٹھے ہوئے ہیں مولا، فقیر ہے علی کا، آ کے علی کے شعر سنا رہا ہے. تو علی والوں نے ایک بات تو طے کر دی، دربار دشمن کا ہو قصیدہ علی کا سنایا جائے گا. قصیدہ ہر جگہ علی کا سنایا جائے گا. تو اب اس نے آ کے شعر سنائے 3. مولا نے شعر سنے، جھومے. اب وہ یاد ہے وہ جو گفٹ رکھوائے جا رہے تھے، مولا تھا کہ پہچانے جا، وہ جو گفٹ جمع ہو رہے تھے. مولا نے غلام کو کہا منصور کو کہ یہ تحفے میرے لیے آئے ان کا کیا کرنا ہے؟ میں تو لیجیے گا. منصور نے کہا یہ تو تحفے آپ کے، یہ آپ کے، آپ کی جو دل چاہے کرے. پورے دن میں جتنے تحفے جمع ہوئے تھے کہا اس فقیر کو دے دو جس نے علی کی مدح میں شعر سنائے ہیں. اس کو دے دو جس نے علی کی مدح میں شعر سنائے. تو سارے تحفے اس کو اٹھا کے دے دیے. امام نے فرمایا پورے دن جو بادشاہوں کے لیے تحفے آئے تھے امام نے علی کے نام پہ شعر سنانے والے ایک فقیر کو عطا کر دیے. تو بات سمجھ میں آئی، بات یہ سمجھ میں آئی امام کی نظر میں جو بادشاہوں کو ملنا چاہیے وہ علی کے فقیروں کو دے دیتے ہیں. جو بادشاہوں کو ملنا چاہیے وہ امام علی کے فقیروں کو دیتے ہیں. جو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا فقیری بہت بڑا منصب ہے، جو ہے کہ نہیں؟ فقیری بہت بڑا منصب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے مال نہیں ہے وہ فقیر ہے؟ نہیں. موسیٰ کی دعا اگر کہیں تو سنا دوں، یا پھر کل کے لیے دیکھیں وقت مکمل ہو گیا، بات کو مکمل کر رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا کل کے لیے رکھتے ہیں.
کل آپ کو سنائیں گے کہ فقیری کون سا منصب ہے. اور ابھی میری بات ہوئی ہے, وہ سے فرمائی بھی ہوئی, ابو طالب صاحب سے بھی بات ہوئی, تو ایک تقریر صرف جناب میثم تمار پہ ہوگی. ایک تقریر ہفتے کو یا جمعے کو صرف پوری تقریر مولا علی کے جانشار صاحب جناب میثم تمار پہ ہوگی. اور ایک تقریر میں کوشش کروں گا, چونکہ موضوع ہے قرآن اور فضائل علی. قرآن میں اللہ نے جن جن پتھروں کا ذکر کیا ہے ان کا ذکر کر کے فضائل علی پڑھے جائیں گے. اب مجھے نہیں معلوم یہ موضوع آپ نے پہلے سنے ہیں کہ نہیں سنے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے کے موضوع کیا ہے. آج تو آسمان پہ تقریر ہو گئی نا, آسمان علی ہیں, آسمان رسول اللہ ہے, رسول اللہ بھی آسمان ہے, علی بھی آسمان ہے, بتا چکا ہوں نا. تو آسمان اس لیے کہتے ہیں, آسمان اسے کہتے ہیں جس تک کوئی پہنچ نہ پائے, جس تک کوئی پہنچ نہ جائے اسے آسمان کہتے ہیں. اور اللہ قسم کھا رہا ہے آسمان کی, والسماء وذات البروج, قسم ہے آسمان کی. تو اب سمجھ میں آیا اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے. اللہ نے قرآن میں اللہ نے آسمان کو علی کہا ہے. تم زمین کی گہرائی تک تو پہنچے نہیں, آسمان تک کیا پہنچو گے. اللہ نے کیوں کہا آسمان؟ جس تک کوئی نہ پہنچ پائے اسے آسمان کہا جاتا ہے. اللہ نے علی کو آسمان اس لیے کہا ہے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. آپ کو آسمان کی حدود معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ زمین کا ڈائیو میٹر تو کیلکولیٹ ہو گیا, زمین کا ڈائیو میٹر تو آپ کو بچے کو مل جائے گا. کتنا ہے زمین کا ڈائیو میٹر؟ جا کے ابھی گوگل کریں, ابھی ملے گا آپ کو کہ زمین کا ڈائیو میٹر اتنا ہے, فاصلہ طے کرو گے. ارے گوگل لوکیشن میں ڈال لیں, ایک گھوم کے آنے کا زمین کا چکر وہ آپ کو بتا دے گا کہ اگر گاڑی میں جاؤ گے تو زمین کا چکر اتنے دنوں میں لگے گا, پیدل جاؤ گے تو اتنے گھنٹے, اتنے دن اور اتنے گھنٹے لگیں گے. ایسے ہی ہے نا, گوگل لوکیشن پہ آ جائے گا. تو زمین کا فاصلہ تو آپ بھی ناپ سکتے ہیں, زمین کی حدود تو آپ بھی ناپ سکتے ہیں اپنے موبائل میں بیٹھے بیٹھے. آسمان کی حدود کسی کو پتہ چلی؟ بولیے, آخری جملے ہیں فضائل کی, نہیں پتہ چلی نا. اللہ نے قرآن میں علی کو آسمان کہا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے جب تمہیں آسمان کی حدود نہیں پتا تو فضائل علی کی حدود کیسے پتہ چل جائے گی. اور پہنچ رہی ہے, سوچنے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ فضائل علی کی حدود تک پہنچ جاؤ گے. یہ پروردگار کا وعدہ ہے. علی کو اللہ نے آسمان کہا ہے قرآن میں. اللہ اکبر. ہم سوچتے رہ جائیں زندگی ختم ہو جائے, علی کے فضائل ختم نہ ہو. اب دیکھیں جیسے آج آپ کو یہ بتایا میں نے, قرآن میں شیعہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے علی اور رسول اللہ سے مراد آسمان ہے. کل ایک تقریر ایسی ہوگی فضائل علی, قرآن اور قرآن میں جو اللہ نے پتھروں کا ذکر کیا, قرآن اور اس کے پتھروں کے ذریعے فضائل علی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تقریر جناب میثم تمار میں کریں گے, ہو گئی تقریر آج کی. مجھے حکم ہے, مصائب کے دن ہیں, مصائب تھوڑے سے زیادہ کریں. ہو گئی تقریر, پروردگار آپ کو سلامت رکھے. عزیزانو, یہ غم بہت بڑا ہے, ہماری زندگی اس میں رونے اور ماتم کرنے کے لیے بہت کم ہے. میری دعا ہے پروردگار آپ سب کو اتنی ہی قوت عطا کرے کہ جیسے آپ علی کا اور اولاد علی کا ماتم کرتے ہیں زندگی بھر کرتے رہیں. یہ جو سینے پہ ہاتھ پڑتے ہیں نا, صرف یہ آپ کے سینے پہ ہاتھ نہیں ہے, یہ مولا کے دشمنوں کے منہ پہ تماچا دیا. اور کیوں کرتے ہیں ماتم؟ اس لیے کرتے ہیں, کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا اگر ہو سکے تو یہ لائٹ بجھا دیجئے. امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, یاد ہے مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں, 40 سال ہو رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے, آپ کا رونا نہیں ہو رہا مولا, آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جناب سید سجاد سے جب بار بار یہ سوال ہوا نا کہ مولا شہادت تو پروردگار ان بزرگ کو سلامت رکھے. دیکھو بچوں, ان بزرگوں سے سیکھو تہذیب کیا ہے. جیسے مسائب سنیں, حالانکہ ان کا حق ہے کہ اوپر بیٹھے, ان کے لیے مناسب ہے, ان کی تکلیف میں, لیکن پھر بھی مسائب سننے کے لیے زمین پہ بیٹھے. پتہ کیوں بیٹھے؟ جملہ سننا
مجھے نہیں معلوم یہ ان کے دل میں کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں پر کسی کے برابر میں امام زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے برابر میں سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے برابر میں علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے برابر میں خود امام حسین آئے ہیں عرصہ لینے کے لیے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا، دیکھو کہیں بھی بیٹھو لیکن گریہ کرنے میں کمی نہ کرنا، جہاں بیٹھو جاؤ بیٹھو، لیکن جہاں بیٹھو وہاں ہائے حسین کہہ کے ماتم ضرور کرنا، تو آنسو ضرور بہانا، اس لیے کہ ایک بی بی آئی ہے جو اپنے رومال میں تمہارے آنسو لینے کے لیے آئی ہے۔ جملہ سنو گے، خالی بی بی سیدہ نہیں آئی ہیں، ایک روایت ہے، روایت کاش میں پڑھ سکوں اور تم اس کا رو کر حق ادا کر سکو۔ کہتے ہیں جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے 3 بیویاں مجلس میں آتی ہیں۔ آپ سلامت رہیں، یہی حق ہے، ہائے کر کے رونا، تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 3 بیویاں مجلس میں آتی ہیں، ایک بیوی آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور دامن پھیلا کے کہتی ہے اے میرے حسین کو رونے والو، اے میرے حسین کو رونے والو، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، اجرکم اللہ، تمہارا اجر اللہ دے۔ جملہ سنو گے، ایک بیوی آتی ہے اپنا رومال نکالتی ہے اور ایک ایک عزادار کی آنکھوں کے نیچے ہے کوئی جو میرے حسین کے لیے آنسو دے۔ ایک بیوی آنسو جمع کرتی ہے، ایک بیوی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے پروردگار یہ جو میرے بھائی حسین پہ رو رہے ہیں، پروردگار ان کو کسی غم میں نہ رلانا۔ لکھا ہوا ایک بیوی جناب سیدہ ہوتی ہے، ایک علی کی بڑی بیٹی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو تیسری بیوی آتی ہے وہ حسین کی 4 برس کی بچی ہوتی ہے۔ جب عزادار روتے وہ کہتے ہیں بھوبی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کو ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کو روتی ہے۔ وہ کہتی ہے بی بی سکینہ یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، تمہارے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ تو وہ بچی اپنا چلا ہوا دامن اٹھا کے اللہ میرے بابا کے عزاداروں کو اجرکم الزہرا، یہی حق ہے، یہی گریہ کا حق ہے، یہی پرسے کا حق ہے۔ سینے پہ ہاتھ مارتے جاؤ اور روتے جاؤ اور لو تقریر ختم ہوا چاہتی ہے، لیکن مسائل سن لو۔ کہتے ہیں کسی نے پوچھا جناب سید آئی جو آنسو رومال میں لیتی ہے یہ کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا کہ بی بی اپنے رومال میں آنسو لینے آتی ہیں۔ سوال یہ ہے میں شہزادی سے پوچھوں شہزادی یہ آنسو کیوں لینے آتی ہے؟ میرا اگلا جملہ سنو گے مجھے نہیں پتا کیسے رو گے۔ کائنات میں 2 ہی، تم اپنی عظمت سمجھنا عزاداروں ماتمداروں، کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں جن کو رومال سیدہ نصیب ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے رو گے، کیسے رو گے، ماتم کر کے ہائے کر کے رونا۔ کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں جنہیں رومال سیدہ نصیب ہوا ہے۔ ایک تو حور کا سر ہے جس پر حسین نے رومال سیدہ باندھا تھا، دوسرے تمہارے آنسو ہیں جو بی بی اپنے رومال میں لینے آتی ہے۔ اجرکم الزہرا، اجرکم رسول اللہ۔ تو علماء کہتے تھے ہم نے روایت سنی ہے کہ شہزادی ہر عزادار کے آنسو جمع کرتی ہیں اپنے رومال میں، جو آنسو گرتے ہیں نا یہ شہزادی کے رومال میں گرتے ہیں۔ علماء آپس میں ایک بار آپس میں گفتگو شنید کرنے لگے یہ رومال کے آنسو سیدہ کیوں لیتی ہیں اور ان کا کیا ہوتا ہے۔ آپس میں گفتگو کر کے چلے گئے، کسی نے کہا مجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ سیدہ ہمارے آنسو لینے آتی ہیں، گفتگو کر کے سو گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں اور حسین ابن علی پورا جسم حسین کا زخموں سے بھرا ہوا ہے، کہیں پر تیر کے نشان ہیں، کہیں پر تلواروں کے نشان ہیں، کہیں پر نیزوں کے نشان ہیں، کہیں پر بھالوں کے نشان ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا امام حسین آئے ہیں، پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے اور زخموں سے خون جاری ہے۔ میرا مولا روتا جاتا ہے، کہتا ہے اگلی شب میں نے پھر خواب میں دیکھا، پھر حسین آئے، جسم پر زخم ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اگلی بار دیکھا، پھر حسین آئے، لیکن اب جو حسین آئے میں نے دیکھا حسین کے جسم پہ زخم نہیں ہے۔ میں نے کہا آقا 2 دن سے آپ خواب میں آ رہے تھے، 2 دن آپ کے جسم پہ 1900 زخم تھے، آقا یہ زخم ٹھیک کیسے ہوئے؟ جواب آیا ارے میری ماں نے عزاداروں کے آنسو میرے زخموں پہ لگائے، وہ میرے زخموں کا مرہم بن گئے۔ اجرکم الزہرا، جو رونے آیا ہے آئے کر کے رونا، رونے میں نہ شرمانا۔ عزاداروں کے
کا مرہم بن گئے. ہاں میرے زخم ٹھیک ہو گئے, لیکن وہ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے, لیکن ایک سینے کا زخم باقی ہے, ایک ہاتھ